الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہاں سے وہ تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب سورہ کہف شروع ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے کچھ آدمی بھیجے تھے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس جو اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کا علم رکھتے تھے۔ کہا کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ اس شخص سے ہم پوچھیں جسے پتہ چلے کہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا 3 سوال کر لو، اگر جواب صحیح دے دیں تو سمجھو نبی ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بتائیں، ان کو کہیں۔ اور ذوالقرنین بادشاہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال حضور علیہ السلام سے کیا، تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو قرآن کی وحی اتری، پھر آپ نے ان کو ذوالقرنین کا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کا مختصر خلاصہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آیات پڑھتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ سب سے پہلے تو یہ واضح ہے کہ یہ ذوالقرنین وہ نہیں ہے جو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، ذوالقرنین سکندر ذوالقرنین، یہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سکندر ذوالقرنین جس کو سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، سکندر ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، سکندر یونانی بھی کہتے ہیں، سکندر مقدونی بھی کہتے ہیں، زیادہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ وہ سکندر اعظم کے نام سے کہلایا جاتا ہے۔ وہ جو سکندر اعظم یہ سکندر ذوالقرنین کہلاتا ہے، وہ ذوالقرنین اور ہے، اور قرآن پاک جس ذوالقرنین کا تذکرہ کر رہا ہے یہ اور ہے، یہ واضح ہے۔ اس لیے کہ وہ ذوالقرنین تو کافر تھا، کافر بھی تھا، ظالم بھی تھا، اور یہ اس کے برعکس مومن تھا اور رحم دل اور انصاف پرست تھا، لہذا یہ مغالطہ نہ ہو۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے آ کر پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا میں سناتا ہوں آپ کو قصہ ذوالقرنین کا۔ جو قرآن نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ وسائل دیے تھے، یعنی مال و دولت دیا تھا۔ تو اس نے ایک دفعہ سفر کیا مغرب کی انتہا تک، یعنی جہاں تک خشکی ہے، آبادی قائم ہے۔ وہ پہنچتے پہنچتے مغرب کے آخری کونے میں پہنچ گیا کہ اس سے آگے سمندر تھا، کوئی آگے خشکی نہیں تھی، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور سمندر بھی کچھ سیاہ رنگ کا تھا۔ جب وہاں گیا تو دیکھا وہاں ایک قوم آباد ہے، کافر لوگ تھے۔ تو اس ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کیا، اور اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو چونکہ دور تک کالا پانی ہی پانی نظر آتا تھا، تو جب سورج غروب ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج کسی سیاہ دلدل کے اندر دھنس رہا ہو۔ یہ نقشہ چونکہ قرآن نے کھینچا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کبھی اگر آپ کو بھی موقع ملے ایک لمبا چٹیل میدان ہو، یعنی آپ ایسی جگہ صحرا میں چلے جائیں کہ آپ کے آگے تعمیرات نہ ہوں، درخت نہ ہوں، وہاں بھی اگر سورج غروب ہونے لگے نا تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے زمین کے اندر دھنس رہا ہو، کیونکہ آگے جگہ کوئی نہیں نا۔ اس سے آسان مثال دوں، پہاڑی علاقوں میں جائیں نا تو آپ جب پہاڑی علاقے میں کھڑے ہوں اور سورج غروب ہونے لگے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس پہاڑ کے پیچھے چھپ رہا ہو، محسوس ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ آگے سمندر ہی سمندر تھا اور سمندر بھی کچھ سیاہ رنگ کا تھا، تو جب سمندر میں وہ سورج غروب ہوتا محسوس ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے اسی سیاہ دلدل کے اندر دھنس رہا ہو، ورنہ وہ اپنے فطری طریقے پر غروب ہو رہا ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ کافر تھے، علاقے فتح کر لیا۔ تو اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو لوگ مذہب دین اللہ کا جو دین اس وقت تھا اس کو قبول کر لیں گے وہ لوگ ہمارے لیے ہمارے اپنے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ اچھے رویوں سے پیش آئیں گے، اور جو لوگ اسلام کو مذہب کو قبول نہیں کریں گے ان کو پھر ہم سخت سزا دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو وہاں سے پھر یہ واپس آ گئے، یعنی آخری علاقے کو فتح کر کے پھر انہوں نے سفر کیا مشرق کے اینڈ تک، آخری کونے تک چلے گئے۔ جب یہ مشرق کے آخر میں گئے تو وہاں ایک کھلا میدان تھا، یہاں تری تھی، یعنی ادھر بحری علاقہ تھا، اور ادھر آخر میں جب پہنچے تو بری علاقہ تھا، یعنی خشکی تھی اور میدانی علاقہ تھا۔ تو وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ایک عجیب ہی قسم کے لوگ تھے، یعنی ان کے ہاں خیمے بنانے کا، کمرے بنانے کا رواج ہی نہیں تھا، چھت تک بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہاں وہ اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ آخری کونا تھا جہاں حضرت ذوالقرنین پہنچے۔ ان لوگوں کو بھی حضرت ذوالقرنین نے مذہب کی دعوت دی، تو آخری کونے سے پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو پھر ایک تیسری سمت کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ تیسری سمت کا قرآن نے تو ذکر نہیں کیا کہ وہ سمت کون تھی،
مغرب اور مشرق کا تو قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن تیسری سمت کا قرآن اتنا بتاتا ہے کہ اس ایک اور طرف کو انہوں نے سفر کیا، لیکن وہ طرف کون تھی؟ اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شمال کی سائڈ تھی۔ پھر آپ شمال کی طرف گئے، شمال میں پہنچتے پہنچتے آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں ایک عجیب سی قوم رہتی تھی، اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھی، یعنی یہ ایک پہاڑ یوں جا رہا ہے، ایک پہاڑ، یعنی آپ ادھر سے یوں جا رہے ہیں نا سفر کرتے کرتے، ایک ایسے علاقے میں جا کر پہنچے جہاں کچھ لوگ رہتے تھے جن کے دائیں بائیں پہاڑ تھے، اور وہ پہاڑ آپس میں ملتے تھے تو درمیان میں ایک تھوڑی سی جگہ بچتی تھی جس کو ہم درہ کہتے ہیں، یعنی خالی جگہ، ایک گیٹ قسم کا سمجھ لیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے ایک وحشی قسم کی قوم رہتی تھی جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان والی قوم سے جا کر ملے، تو ان لوگوں نے کہا جی اللہ نے آپ کو بڑے وسائل دیے ہیں اور آپ کو بڑے اللہ نے اختیارات دیے ہیں، مال دیا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے، یہاں سے ایک پیچھے وحشی قوم رہتی ہے، وہ آتی ہے سال میں کبھی کبھار، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تہس نہس کر دیتے ہیں پورے علاقے کو، ساری چیزیں کھا جاتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں، اور بندے ہمارے مار جاتے ہیں، اور ہمارے اندر طاقت نہیں ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، تو اب ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں کہ وہاں ایک دیوار بنا دیں اور ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ اس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے افرادی قوت چاہیے، تو مجھے افراد دو، مال میں لگاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی ہمدردی کرتا ہوں، تو میں دیوار بنا دیتا ہوں تاکہ وہ نہ آ سکیں۔ پھر انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے پہلے کہا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ، لوہے کی چادریں لائیں گی، تو جو درمیان میں درہ خالی جگہ تھی، انہوں نے وہاں وہ ایسے چادریں، یہ چادر پھر پیچھے لوہے کی چادر، پھر پیچھے لوہے کی چادر، ایسے چادریں کھڑی کر دی۔ چادریں کھڑی کرنے کے بعد کہا کہ اب اس میں آگ ڈالو۔ آگ ڈالی تو وہ جو لوہے کی چادریں تھیں وہ تپ گئی، سرخ ہو گئی۔ جب سرخ ہو گئی تو درمیان میں تھوڑی تھوڑی خالی جگہ تھی۔ اب کہا کہ اب اس کے اندر سیسہ ڈالو پگھلا ہوا۔ اب جو اس میں سیسہ ڈالا اور ادھر سے وہ آگ سے تپ گئے تھے اور درمیان میں سیسہ ڈال کے چھوڑ دیا تو وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ وہ تو انتہائی مضبوط، آج کی کنکریٹ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس دیوار کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس پہ چڑھ نہیں سکتے، اور اس کو سلپری بنایا کہ اگر کوئی ویسے بھی چھلانگ لگا کے چڑھنے کی کوشش کرے تو سلپ ہو جائے۔ تو انہوں نے بڑی دیوار بنا کے چھوڑ دی اور ان کو کہا کہ انشاءاللہ اب یہ اوپر نہیں چڑھ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کرایا۔ وہ دیوار بنا کر وہاں سے واپس آ گئے اور یاجوج ماجوج پیچھے رہ گئے، اب ان کے پاس آنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو یہ لوگ بستی والے ان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت ذوالقرنین نے 3 سمتوں کا سفر کیا، جن کا مختصر سا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ اب باقی رہ جاتا ہے تذکرہ یاجوج ماجوج کا، جو یہاں تفصیلی نہیں ہے، تاریخ وغیرہ دوسری روایت میں ہے، وہ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ جو پیچھے قوم تھی یاجوج ماجوج، قرآن میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو ہے، یہاں بھی ہے، اور سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں بھی ہے کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ قیامت کے قریب کا وقت ہے، اور وہ ساری دنیا میں فساد اور دنگا فساد مچا دیں گے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ یاجوج ماجوج اب پیچھے بند ہیں، اب وہ وہاں سے یہاں دنیا میں آ نہیں سکتے۔ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر روز آتے ہیں اور دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیوار توڑتے توڑتے وہ قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دیوار ٹوٹ جائے، تو ان میں سے جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی کل توڑیں گے۔ وہ واپس چلے جاتے ہیں، جب اگلے دن آتے ہیں تو پھر پوری دیوار تیار کھڑی ہوئی، بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کل دیوار بنا توڑ کر گئے تھے، تھوڑی سی بچی ہوئی تھی، آج پھر دیوار ہے۔ پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ شام تک توڑ کے ایک حد تک پہنچتے ہیں تو کچھ دیوار باقی رہ جاتی ہے، تو ان کا سردار کہتا ہے آج واپس چلو، شام ہوگی، کل توڑیں گے۔ وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایک مدت سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ادھر آ جائیں گے دنیا میں، ابھی بہت دیر ہے، تو پھر اس وقت جب ادھر وہ دیوار توڑ رہے ہوں گے تو شام کا وقت ہوگا، ان کا سردار کہے گا چلو واپس چلتے ہیں، انشاءاللہ کل آ کر توڑیں گے۔ بس جب انشاءاللہ کہیں گے نا تو اگلے دن آئیں گے، دیوار اتنی ہی کھڑی ہوگی جتنی چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اس کو جو توڑیں گے تو اوپر سے کود پڑیں گے۔ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، قرآن میں آتا ہے ہر اونچی جگہ سے وہ نیچے ایسے آ رہے ہوں گے، تعداد کے بیش بہا، طاقت کے بیش بہا، کوئی وہ عجیب سی مخلوق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دیوار توڑ کر اندر داخل ہوں گے دنیا کی طرف، جہاں یہ آبادیاں ہیں،
جب یہ آئیں گے تو وہ ہر چیز کو فنا کر جائیں گے، جس سبزی کے پاس سے گزریں گے، پھل کے پاس سے گزریں گے، پورا درخت چٹ، جس دریا کے پاس سے گزریں گے پورا دریا چٹ، دریا خشک کر دیں گے، ایسا فساد مچا دیں گے پوری دنیا میں۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ایسی وحشی قوم آئی ہے جو تباہی پھیری جا رہی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ہلاک فرما۔ اس کے بعد ایک وبائی مرض پھوٹے گا جو انہی کے اندر پھوٹے گا، چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوں گی، وہ ان کے جسم کے مختلف حصوں پر نمودار ہوں گی، اسی وبائی مرض سے وہ سارے مر جائیں گے، وہ اتنے تعداد میں ہوں گے کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور ساری جگہ تعفن پھیل جائے گا، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا نظام یہ چلائے گا اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ بڑے بڑے پرندے آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، لیکن پھر بھی تعفن، چونکہ لاشیں وہاں پڑی رہیں تو بدبو نہیں جاری ہوگی۔ تو تیسرا اللہ یہ کرے گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا تو وہ ساری زمین دھل جائے گی۔ تو وہ ساری زمین جب دھل جائے گی تو گویا کہ پوری روئے زمین یاجوج ماجوج سے پاک ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج کا نکلنا اور پھر یہاں ظاہر ہونا، پھر آ کر تباہی مچانا، یہ خود علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ یعنی جب یہ ظاہر بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی۔ تو یہ کچھ تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا اور حضرت ذوالقرنین کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہاں کچھ ایک دو باتیں ہیں جو ہمارے سبق سے متعلقہ ہیں، وہ یہ ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا، تو جو مال عطا فرمایا تھا اس مال کے وجہ سے انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے، مثلا ان کی دیوار بنا دی، پیسہ خود لگایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جس انسان کو اللہ مال عطا فرمائے اس کو اگر کوئی غریب آدمی کہے بھی سے جی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، میری تھوڑی مدد کرا دو کوئی کام کرانے میں، امیر آدمی سمجھتا ہے کہ جس کام کے لیے یہ کہہ رہا ہے جی میں پیسے دیتا ہوں میرے ساتھ چلو میرا کام کراؤ، اگر امیر سمجھتا ہے کہ میں بھی پیسے لگا دوں تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو پھر اس امیر آدمی کو چاہیے کہ یہ پیسہ لگائے اور اس غریب سے پیسے نہ لگوائے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، جیسے حضرت ذوالقرنین نے کیا، انہوں نے کہا بھی سے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، کہا نہیں پیسے رہنے دو، باقی میرے ساتھ چلو اور کام کرو۔ تو یہ ایک ہمیں سبق ملا، ہمیں اپنے مال کے لحاظ سے غریبوں کی جتنی مدد ہو سکے اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا ہے، ایسے باتیں نہیں کرنی نہ میں نے نہ آپ نے۔ جب کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی غریب ہمارے پاس آ جائے اور ہم مال لگا سکتے ہوں، اس کو 500 کی ضرورت ہے، میں 100 لگا سکتا ہوں 100 دے دوں، میں کہوں جی 100 میں لگاتا ہوں 400 آپ لگا لیں۔ اگر میں پورا 500 لگا سکتا ہوں میں پورا 500 لگا لوں، لاکھ کا کام ہے میں لاکھ لگا سکتا ہوں، لاکھ میں لگا دوں، میں لاکھ نہیں لگا سکتا۔ مثلا غریب آدمی آ جاتا ہے جی میری بیٹی کا جہیز لانا ہے، آپ دکان پہ چلیں، مجھے پہچان نہیں ہے، میں سادہ غریب آدمی ہوں، تو وہاں سے مجھے کچھ چیزیں لے دیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ فریج اور فلانی چیزیں تو میں ساری تو نہیں لے کے دے سکتا، چلو واشنگ مشین میری طرف سے ہو گئی، چلو فریج کے آدھے پیسے میری طرف سے ہو گئے یا 10,000 میری طرف سے ہو گئے۔ میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ہمت کے بقدر غریبوں کے اپنے مال سے مدد بھی کرنی ہے۔ دوسرا پھر حضرت ذوالقرنین نے ان پر احسان نہیں جتلایا، ان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ دیکھو کیا کر لیا ہے، تو اس کو ان کے ساتھ بھلا کر دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ تیسرا کام یہ کیا حضرت ذوالقرنین نے، آخر میں یہ نہیں کہا ہماری طاقت دیکھو ہم نے کیسے بڑے بڑے کام کر ڈالے جو کسی کی مجال ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا کام کر کے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی دیوار بنا دی اور اتنی اونچی بنا دی کوئی چڑھ نہیں سکتا، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد بھی کہا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ لہذا ہم سے اگر زندگی میں کبھی کوئی اچھا بڑا کام ہو بھی جائے، آگے سے یہ نہیں کہنا ہاں ہم ایسے لوگ ہیں ہم نے ایسے کر دیا، کہا جی بس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے جی، اس نے کیا ہے جی، بس ہمیں استعمال کر لیا ہے، تو تکبر میں نہیں پڑنا۔ تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں 3 سبق ملے۔ نمبر 1، ہم اپنے مال سے غریبوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں۔ دوسرا، مدد کرنے کے بعد احسان نہ جتلیں۔ تیسرا، مدد کرنے کے بعد یا کوئی کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ میں نے کیا ہے، کو جی اللہ نے کرایا ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔